میں کہتا ہوں جب آپ نے کسی مرد کو عورت قرار دے دیا تو کیا رکاوٹ ہوگی اگر وہ کسی مرد سے شادی کرنا چاہے تو کس قانون کے تحت آپ روکیں گے اس کو؟ ایک عورت کہتی ہے میں مرد ہوں اور آپ نے اس کو مرد قرار دے دیا تو کیا اس کی وراثت میں سے آپ جس کو سنگل حصہ ملنا تھا بھائیوں سے ڈبل دیں گے کہ نہیں؟ جواب ہے دیں گے، کیونکہ لکھا ہوا یہ مرد ہے۔ جب مرد کو آپ نے لکھ دیا کہ عورت ہے تو کیا آپ اس پر پابندی لگائیں گے کہ تجھے ہر مہینے ماہواری بھی آنی چاہیے، تجھ پر نماز ساقط ہے، تجھ سے روزہ؟ کس بات پہ آپ جائیں گے؟ یہ اسلام کو تبدیل کیا جا رہا ہے، مسخ کیا جا رہا ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ دوسری بڑی قباحت یہ ہے کہ صرف اس کے دعوے سے اس کو مرد کو عورت اور عورت کو مرد قرار دینا یہ شرعی اصولوں کے بھی مخالف ہے۔ محدثین نے، مفسرین نے اور فقہاء نے کسی مرد کو عورت قرار دینا یا عورت کو مرد قرار دینا اس کے لیے اصول مرتب کیے تھے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی پیدا کر دی کہ ایک میڈیکل کمیشن بنے، وہ اس کی رپورٹ جاری کرے واقعی یہ بندہ مرد کے قریب ہے، یہ مرد عورت کے قریب ہے اور یہ عورت مردوں کے قریب ہے، تو اس کو مرد یا عورت کوئی نہ کوئی ڈکلیئر کرے گی۔ اب اس کی اللہ نے سہولت دی ہے۔ اگر ہم کسی کے کہنے پر وہ مرد ہے اور کہتا ہے کہ میں عورت ہوں، اگر ہم اس کو عورت قرار دیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ اللہ مالک الملک کے احکام کی نافرمانی ہے۔ شیطان نے پہلے دن سے کہا تھا یا اللہ تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، میں تیرے بندوں کا پیچھا کروں گا، ان کے سامنے سے پیچھے دائیں بائیں سے گھیر گھیر کے ان کو ماروں گا، اپنے ساتھ جہنم لے جاؤں گا۔ وہاں اس نے ایک بات کی تھی وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یا اللہ میں تیرے بندوں کا پیچھا کروں گا، میں ان کو مسلسل اکساؤں گا، ان کو حکم دوں گا، تو وہ کیا کریں گے؟ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے۔ اللہ نے ان کو مرد بنایا تھا، یہ بدل کر عورتیں بنا دیں گے۔ اللہ نے عورتیں بنایا تھا، یہ اس کو مرد بنائیں گے۔ شیطان نے اللہ کے سامنے یہ دعویٰ رکھا تھا، چیلنج کیا تھا ہمارے رب کو، اور وہ آج اپنے کام میں پورا ہو رہا ہے۔ کوئی کہہ دے جی ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہو رہا، ہم کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے جس مقصد کے لیے پاکستان لیا تھا وہ پورا، مگر ایسا ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے تو پھر یہ شیطانی عمل ہے جو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اور آج پورا کر کے دکھایا۔ مسلمان شیطانی ہتھ کنڈوں میں آ کر اللہ کی تخلیق کو بدل رہا ہے۔ وہ تخلیق کہ جب اس شیطان کو اللہ نے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا، رکاوٹ کیا تھی کہ تو اس کو سجدہ کرتا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ جس انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا وہ انسان اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اللہ نے کسی کو مخنث بنا دیا، ہجڑا بنا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مرد ہوتا تو دنیا میں کیا کیا فساد پھیلاتا، ہو سکتا ہے کہ یہ عورت ہوتی تو کتنی بے حیائی پھیلاتی۔ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اللہ نے جس کو ہاتھ سے پیدا کیا، کتنی چیزیں اللہ نے کون کہہ کے پیدا کی ہیں، جس کو ہاتھ سے اللہ نے پیدا کیا آج اس پر اعتراضات شروع ہو گئے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم بشر بن کر دنیا میں گھومتے پھرتے ہو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ کہ اللہ فرماتے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ انسان تیرا رب تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، اللہ نے تجھے بڑا متناسب متوازن پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح کی صورت میں جس طرح کی شکل میں اللہ نے چاہا تجھے جوڑ دیا، تیری ترکیب کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بطور احسان بیان کر رہے ہیں اور انسان کہتا نہیں اللہ تو نے مجھے مرد بنایا تھا پر میں نے عورت بننا ہے۔ اللہ کی تخلیق پر اعتراض، شیطانی حکم پر عمل۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ کہتے اللہ نے تمہیں شکل دی اور تمہیں خوبصورت شکل دی، جس حالت میں تمہیں رکھا تمہارے لیے وہی اچھی، تمہارے لیے وہی نعمت ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
خوبصورت جسامت میں، متناسب شکل میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض ہے۔ دوسری بات، جو بندہ بظاہر وہ مرد ہے یا عورت ہے تو اپوزٹ سیکس میں جانا چاہتا ہے، مرد عورت اور عورت مرد بننا چاہتی ہے، تو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو لعنتی قرار دیا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہاں اس صرف ملک میں چلنے والے معاملات نہیں، ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، میری بیٹی اگر وہ بچپن میں بولا میں ایسا کروں گا، میں یہ کام کروں گا، میں کھانا کھاؤں گا، اس کو بھی پہلے دن سے یہ بات سمجھانے والی ہے کہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اس شخص پر جو بناوٹی ہجڑا بنتا ہے، جو جعلی ہجڑا بنتا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوہم من بیوتکم۔ اللہ کی لعنت ہے ان ہجڑوں پر مردوں میں سے جو مرد ہیں اور عورتوں کی مشابہت کرنا چاہتے ہیں، اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو مرد بن کے ہیں عورتیں اور مرد بن کے رہنا چاہتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے۔ تو جہاں لعنت ہوتی ہے وہاں رحمت نہیں آتی۔ جب ملک میں اس طرح کے قانون پیش ہوں گے تو بھائی پھر رحمتیں نہیں، لعنتیں آئیں گی۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ہر سال یہ ایک دو دفعہ لازمی مصیبت میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ کبھی سیلاب کی شکل میں، سیلاب ابھی ختم ہوا تھا تو گلگت بلتستان میں زلزلہ آ گیا، نہیں سوچتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چال چلن میں، مرد ہے چال چلن اپناتا ہے عورتوں کی، عورت ہے لباس پہنتی ہے چال چلن اپناتی ہے مردوں جیسا، اس پر بھی اللہ کے نبی نے الگ سے لعنت کی ہے۔ مرد عورت بننا چاہے، عورت مرد بننا چاہے تو اس پر بھی لعنت، چال چلن میں ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا اس پر بھی لعنت۔ لعن المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو چال چلن میں مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، اور لعنت ان مردوں پر جو چال چلن میں عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ لعنت کبیرہ گناہ، جہاں لعنت ہوتی ہے دلیل اس بات کی گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔